پریشان ہے، غریب غربت میں پریشان ہے، مالدار مالداری میں پریشان ہے، بنگلے والا بنگلے میں، تاجر تجارت میں، ملازم ملازمت میں، کاشتکار کاشتکاری میں. یوں کہہ دیا جائے کہ اس وقت میں پوری دنیا پر پریشانی کی چادر بچھی ہوئی ہے، اور پریشانی کی شکلیں الگ الگ ہیں. کہیں دانت ہے تو چبانے کا نہیں ہے، کہیں چبانے کا ہے تو دانت نہیں ہے. لوگ اتنے پریشان ہیں کہ لوگوں کے پاس یہ وقت نہیں ہے کہ وہ تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں کہ ہم پریشان کیوں ہیں. یہ سوچنے کا وقت بھی نہیں. اور اگر سوچتے ہیں تو نادان سوچتے ہیں. جس کے پاس کرایہ کا مکان ہے اس کی سوچ یہ ہے کہ میں اس سے پریشان ہوں کہ کرایہ کا مکان ہے، اپنا خود کا خاص مکان نہیں ہے. جس کے پاس اپنا خود کا خاص مکان ہے اس کی سوچ یہ ہے کہ مکان ہے لیکن وہ ہاؤس سے چھوٹا ہے، بڑا ہونا چاہیے. جو جس سطح پر ہے اس کو اپنی راحت، چین، سکون، کامیابی اوپر نظر آتی ہے، لیکن جہاں پہنچتا ہے تو کامیابی نہیں ہوتا، کامیابی کا دھوکہ ہوتا ہے. یہ مثال ہے. دنیا ریگستان کا نا رڑ جس کو گجراتی میں کہتے ہیں، اگر آدمی وہاں جائے تو دور اس کو پانی نظر آتا ہے، لیکن جب وہاں پہنچے تو پانی نہیں، پانی کا دھوکہ چمکتا اور پھر اور پیاس بڑھتی ہے تو دوسری طرف نگاہ اٹھاتا ہے، پھر اندر سے آواز آتی ہے کہ اب کی مرتبہ جو نظر آ رہا ہے وہ پانی ہے. جب وہاں پہنچا تو وہ بھی پانی نہیں تھا، پانی کا دھوکہ چمکتا اور جب جہاں جہاں نگاہ اٹھائے گا وہ تو ریگستان ہے، وہاں پانی کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، ریگستان ہے. وہاں پر پانی کی امید لگانا ایسا ہے جیسے لیم کے درخت پر آم کی امید رکھنا. کوئی لگا سکتا ہے لیم کے درخت پر؟ ارے بہت کرے یار، ذرا بیان نہیں کرے، معاف کرو نا. لیم کے درخت پر کوئی یوں کہنی آئے گی تو قیامت آئے گی، پھر بھی نہیں آئے گی. تو ریگستان ہے، وہاں پانی کیسا؟ تو وہ بیچارہ پیاسے جان دے دیتا ہے. بس یہ بالکل ایسا ہے دنیا میں، جو جس سطح پر ہے اس کو اپنی راحت، چین، سکون، کامیابی اوپر نظر آتی ہے. جب وہاں پہنچتا ہے تو وہ بھی کامیابی نہیں ہوتا، کامیابی کا دھوکہ ہوتا ہے. اس لیے یہ دنیا بنانے والے نے خبر دی ہے کہ وہ دنیا میں بسنے والے انسانوں، تمہاری کامیابی جہاں تمہیں نظر آنے والی ہے، اچھے مکانوں میں، اچھے لباس میں، اچھی سواری میں، شاہی دسترخوان پر، جہاں تم کو نظر آ رہا ہے وہ کامیابی نہیں، وہ کامیابی کا دھوکہ ہے. اور آدمی جب وہاں تک پہنچتا ہے تو پھر پتا چلتا ہے کہ تو خیالی بلاؤ تھا، یہاں پر بھی راحت نہیں ہے. اور چیزوں کا یہی حال ہے دوستو، جو چیز کبھی عزت کا معیار ہوتی ہے وہی چیز کبھی ذلت کا معیار ہو جاتی ہے. مال، سامان، اسباب کا یہی حال ہے. آج سے 25-30 سال پہلے یہ فیاٹ گاڑی جو ہے وہ عزت کا معیار تھی. اگر کسی کے پاس فیاٹ گاڑی ہو تو اپنے گورنر کو رکھتا تھا میرے پاس فیاٹ ہے. آج ہماری آنند کی کوئی بڑی پارٹی اگر فیاٹ لے کے نکلے تو لوگ کہیں گے پارٹی ٹوٹ گئی، فیاٹ میں پھر رہا ہے. حالانکہ یہی گاڑی 30-35 سال پہلے عزت کا معیار تھی، آج وہی گاڑی ذلت کا معیار ہو گئی. چیزوں کا یہی حال ہے، جو چیز کبھی عزت کا معیار ہوتی ہے وہی چیز کبھی ذلت کا معیار ہوتی ہے. تو یہ جو نظر آ رہا ہے اچھے مکانوں میں، اچھے لباس میں، اچھی سواریوں میں، آدمی اتراتا ہے میرے پاس فلاں گاڑی ہے، بکنے کی گاڑی ہے. ارے ہے کیا؟ وہ پترے کی گاڑی ہے، پترا ہے، مکان پر اتراتا ہے. اللہ ہے کیا؟ وہ پڑی مٹی ہے، وہ کھڑی مٹی ہے، باقی ہے تو مٹی. ذرا اس پر کلر ہو گیا تو وہ کھڑی مٹی ہے، اور جو نیچے پڑی وہ پڑی مٹی ہے. اس میں کیا اترا؟ اور اس میں رہنا کوئی فخر کی بات تھوڑی ہے. اس میں چوہے بھی رہتے ہیں. اسی مکان میں بھی مکان کا آدمی فخر کرتا ہے. وہاں کاکروچ کیا ہے، جو بندہ وہ بھی ہے، چوٹیاں بھی ہے.
तो ये सब इज्जत का मयार नहीं है, ये सब ख्याली पड़ाव है। अभी तो हम इज्जत को समझे ही नहीं, इज्जत किसको कहते हैं। लोग यूं समझते हैं लोगों का खड़ा हो जाना इज्जत है, धोखा है। इस वक्त हम सब बैठे हुए हैं, वो कोने से सांप निकल कर आ जाए तो बैठे रहेंगे, बोलो खड़े यार, तुम तो खड़े हो, घर बैठे रहेंगे, खड़े हो जाएंगे, तो इससे खड़े हो जाएंगे। हजरत साहब तशरीफ ला रहे हैं, काट ना ले, दस ना ले। अगर जिंदगियों में दीन नहीं है तो वो इज्जत सांप वाली है, या तो गर्द है या तो डर है। खड़े हो जाओ वरना फंस जाएंगे। वो खड़ा तो हो जाएगा लेकिन डर या गर्द। इज्जत तो अल्लाह ताला दीन की बुनियाद पर देते हैं, हाँ, इज्जत की चोटियों पर पहुंचाता है। आप देखो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह तकरीबन 755 साल हो गए, 800 में 5 कम, तकरीबन 800 साल के बाद हजरत का नाम आता है। किसी की मजार है हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, कितना अदब से नाम बुलाते हैं। वहां जाएंगे, हमारा भी पहुंचना हुआ, अल्लाह का शुक्र है 2-3 मरतबा हमने देखा टीला लगा है और माशाल्लाह अपने हाथों से फूल बरसा रहे हैं, कांतिलाल इनसे पूछे यहाँ फूल बरसाते हो, हम पर पत्थर बरसाते हो, बात है क्या? जो खुदा ख्वाजा साहब का खुदा हमारा, जो कुरान ख्वाजा साहब का कुरान हमारा, जो नबी अलैहिस्सलाम ख्वाजा साहब के नबी अलैहिस्सलाम हमारे, यहाँ तो आप फूल बरसा रहे हो, हम पर पत्थर बरसाते हो। तो ये कांतिलाल क्या कहेंगे? तो बोलो तुम नाम के मुसलमान हो और ये काम के मुसलमान हैं। किताबों में लिखा है ये सुन्नत पर अमल करने के लिए हजरत ख्वाजा साहब ने 19 महीने तक आटा बुलाया। क्या बुलाया? हाँ, एक सुन्नत है कि अल्लाह के नबी साहब आटा गूंद रहे थे और आटे वाले हाथ से किसी से मुसाफा किया है। तो ये सुन्नत पर अमल करने के लिए 19 महीने तक आटा गूंदाया, ये सुन्नत पर अमल हो जाए। इसको कहते हैं आशिक रसूल। हम जैसे 4 लाख रुपए क्या करें, मुझे कितने बजे 11 बजे आ जाइए, सुन्नत पर ही अमल कर रहे हैं, आटा गूंदूंगा, आपसे मुसाफा हो जाएगा। 4 लाख क्या नहीं, इसको आशिक रसूल कहते हैं। तो इतने सालों के बाद अल्लाह ने इनको इज्जत की चोटियों पर पहुंचाया। अजमेर शरीफ से ढाका का एक सफर किया, तारीख गवाह है, 90 लाख लोगों ने ईमान कबूल किया, 90 लाख लोगों ने ईमान कबूल किया। और मकाम क्या अल्लाह ने दिया, सोच नहीं सकते, आदमी तसव्वुर नहीं कर सकता। ये सारा सब कुछ किस बुनियाद पर मिला? दीन की बुनियाद पर, माल की बुनियाद पर नहीं। जिंदगियों में दीन था, सर के बाद से लेकर पैर के नाखून तक, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, जिंदगियों में दीन था। आज मेरे दोस्तों, दुनिया में मुसलमानों की परेशानी की वाहिद वजह जो है, वाहिद वजह दीन ना होना है। और मैं भी, हम सब धोखे में, सब में तो दीनदार हूं। किसी ने जुब्बा पहन लिया, किसी ने दाढ़ी रखवा ली, किसी ने तस्बीह पढ़ना शुरू कर दिया, तीसरा अच्छा सवाबीन पढ़ना शुरू कर दिया। सब हम तो दीनदार है, 2, 4, 5, 6 मरतबा चक्कर मेरे लगे, हम तो दीनदार है। हमारे मौलाना इब्राहिम साहब फरमाते हैं इबादत का दीन तो सिर्फ 20% है, 80% ही मामला माशरत और अखलाकियात। बीवी के साथ कैसे रहना, बच्चों के साथ कैसे रहना, भाइयों के साथ कैसे रहना, बहनों के साथ कैसे रहना, बेटियों के साथ कैसे रहना, ये सब दीन है। इबादत का दीन तो सिर्फ 20%, बाकी 80% दीन मामला का, माशरत का। सोचिए हम इसके बारे में, हमारे अंदर क्या है, हमारे शक्ल में, सूरत में, गमी में, खुशी में, किसके तरीके हैं? बेहतरी में हमारे मौलवी शमसुल्लाह कहते हैं तुम्हारे यहाँ बेहतरी का तरीका बिल्कुल शुद्ध है। रैकेट आ रहे हैं पहुंचो और गणों आप लोग बिल्कुल ये याद है मौलवी शमसुल्लाह ने कहा। और हमारे सरेआम है, चिल्ले पे चिल्ले लग रहे हैं और बेहतरियां हो रही है।
تو دین تو عبادت کا 20% ہے، 80% معاملات کا ہے۔ اب دیکھو گھر گھر میں لون کی بیماری چلی ہے، مستورات کی جماعتیں جا رہی ہیں، 7 کی ذہن بنایا جا رہا ہے، تمہارے مسئلوں کا حل مال میں، اندر سے یقین غلط بنا کہ مال آئے گا کام بن جائے گا۔ حالانکہ لون خود کچھ کہہ رہی ہے، اگر عقل ہو تو لون کو لوگوں نے الٹا کر دیا ہے، سیدھا کرو تو کہے گی نہ لو مرو گے۔ یہ تو مائنڈ سب میں ایسا ہے کہ پریشان تھا تو علاج کے لیے یہ اس نے ایک قدم اٹھایا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ آگ لگی تھی، بجھانے کے لیے پیٹرول ڈال دیا، آگ کو بجھانے کے لیے پیٹرول ڈال دیا۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ آگ لگی اور بجھانے کے لیے پیٹرول ڈال اور بڑھ گیا۔ تو اس وقت میں مسلمانوں کی پریشانی کی جو وجہ ہے وہ مال کی کمی نہیں ہے، اسباب کی کمی نہیں ہے، سامان کی کمی نہیں ہے، چیزوں کی کمی نہیں ہے، کمی ہے دین کی۔ اور عبادت کا دین 20% 80% نہیں، معاملات کا، معاشرت کا، کہ بیوی کے ساتھ کیسا ویوہار، بچوں کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ، صلہ رحمی کا پورا باب لکھا ہے درس میں، والدین کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے اگر وہ یعنی ماں باپ تیرے سامنے یعنی تیری زندگی میں بوڑھاپے کو پہنچ جائے، چاہے ایک پہنچی یا دونوں، اور بوڑھاپے کی بعض باتیں جوان کو بھاری لگتی ہے، اللہ کہہ رہا ہے تو لگے گی، اللہ کہہ رہا ہے بوڑھاپے کی بعض باتیں جوان کو بھاری لگتی ہے، اگر ان کی کوئی بات تجھے بھاری لگے تو اوف بھی مت کرنا۔ اوف گجرات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اوف کہنا تو حرام ہے ہی ہے، اگر اس سے بھی کوئی ہلکا لفظ ہوتا تو اللہ اس کو بھی حرام کر دیتے۔ کتابوں میں لکھا ہے اگر تمہارے والدین بوڑھے ہو جائے اور تمہیں جب پیشاب پاخانہ دھونا پڑ جائے تو اوف بھی مت کرو، وہ بچپن میں تمہارا پیشاب پاخانہ دھوتے رہے۔ جس نے اپنے والدین کی طرف تیز نگاہ کر کے دیکھا وہ فرما بردار نہیں ہے، وہ فرما بردار نہیں ہے۔ جس نے تیز نگاہ سے دیکھا، آدمی کی ناگواری اول اس کی آنکھ سے پہچانی جاتی ہے۔ یہ سب دین ہے۔ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا سے بڑے بھی آتے ہیں، اللہ کے رفیق ہمیں کون ہے؟ ہمارے والد ہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جس کا مفہوم ہے ان کے آگے مت چلنا، ان سے پہلے مت بیٹھنا، ان کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کرنا، کسی کام میں ان سے پہل مت کرنا۔ باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسی قبول ہوتی ہے جیسے نبیوں کی نان سٹاپ عرش مولا تک کلمہ پہنچتا ہے، ایسے باپ کی دعا اولاد کے لیے۔ لیکن اولاد بھی ایسی ہو کہ آپ کی دعائیں لیں۔ آپ تو بیچارے لوگ پریشان ہیں اپنی اولاد سے، یہ ایسا دکھ ہے نہ کہہ سکتے ہیں نہ سہ سکتے ہیں۔ اور وجہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے جس رات میاں بیوی کے تنہائی کے تعلقات پورے ہوئے اور اس دن فجر کی نماز قضا ہوئی، یا میاں کی بھی یا بیوی کی، اور اس رات حمل رہا، تو اس دن کی اس رات جو اولاد وجود میں آئی ہے وہ نافرمان ہوگی، وہ فرمانبردار نہیں ہوگی۔ کیوں؟ جس دن اس کا وجود تھا اسی دن اللہ کا بہت بڑا حکم توڑا گیا۔ نماز چھوڑنا کبیرہ گناہ نہیں ہے، نماز چھوڑنا اکبر الکبائر ہے، اکبر الکبائر۔ شراب، زنا، چوری یہ تو کبیرہ گناہ ہے، نماز چھوڑنا اکبر الکبائر۔ جب نماز چھوڑ کے جو کمائیاں کمائی جائے گی وہ کمائیاں راحت آئے گی، چین لائے گی، سکون لائے گی، ساس بہو میں محبت آئے گی، دیرانی جیٹھانی میں محبت آئے گی۔ ارے تو ہے ایسی دنیا جو نماز چھوڑ کے کمائی جائے، وہ دنیا کو گھر میں لڑائیاں لائے گی، جھگڑے لائے گی، جھگڑے، فتنے، بے برکتی، ٹینشن، اور اس کو پتہ بھی نہیں کہ حالات کیوں آئے۔ وہ تو یوں سمجھتا ہے نادا ہے نا، بدلا بھائی بندو تمہیں پروجیکٹس ہے،
નાની જોડે બુલેટ છે નહીં અને મારી જોડે ભેંસ છે नहीं तो बुलेट नहीं लाया तो मैं ककड़ाहट कर अल्लाह बुलेट की वजह से ककड़ाहट नहीं है उस रात जो वाह वाह करके सोया था और फजर बजा दी थी उसकी एक नहुसत है तू कहां बुलेट के चक्कर में पड़ा है कि बुलेट लाया उस फरमा बर्दार फैले से अल्लाह और का फरमान होगा ये तो तेरा ख्याल है परेशानी का इलाज असबाब नहीं है वो तो दीन है जब दीन आएगा अमन आ जाएगा चैन आ जाएगा सुकून आ जाएगा बरकत क्या रहेगी बरकत दुआओं में मकबूलियत लोगों के दिलों में महबूबियत जैसे हजरत ख्वाजा साहब की तकरीबन 800 साल हो गए लेकिन लोगों के दिलों में मोहब्बत है इनको तो लोग अदब एहतराम से पुकारते हैं जिस बस्ती में आप आराम कर रहे हैं वो बस्ती को भी अल्लाह ने चमका दिया जब से आपका मजार शरीफ वहां बन गया अजमेर नहीं रहा अजमेर शरीफ बन गया वो बस्ती को भी अल्लाह ने चमका दिया अल्लाह समझा रहे हो दुनिया में राहत इज्जत तलाश करने वालों इज्जत तो दीन में है दीनदार बन जाओ काम बन जाएंगे तुम कहां लोन और बैंक के चक्कर में हो यहाँ काम बन जाएंगे इसको बैंक में नजर आती है मस्जिद नजर नहीं आती कि मस्जिद में जाकर 2 रकात नमाज पढ़कर अपने मसलों अल्लाह से कहो कि अल्लाह मेरे मसले हल कर दे सच बताओ एक कुत्ते को पत्थर मारो तो कुत्ता पत्थर को देखता है मारने वाले को ये तो ऐसे शरीफ लोग हैं कभी किसी ने पत्थर नहीं मारा मतलब वो लोग करे यार हैं मारने वो कुत्ता भी जानता है कि पत्थर में मुझे नहीं मारा वो मारने वाले को देखता है लेकिन ये नादान इंसान जब हालात उस पर आते हैं तो पत्थर को देखता है देखना चाहिए किसको मारने वाले को एक बुजुर्ग को घोड़ा सता रहा तो सता का था घोड़ा और वो करते थे इस्तिग़फ़ार लोगों ने कहा वो कैसे अब घोड़े की क्या ताकत को मुझे सता है पता चला मैंने कोई रब की नाफरमानी की है उस नाफरमानी की वजह से उस रब ने ये घोड़ा मेरे ऊपर मुसल्लत किया है तो इस्तिग़फ़ार करते थे क्या हुआ नहीं क्यों हुआ ये सोचना चाहिए अक्लमंदी ये है क्यों हुआ क्या हुआ नहीं आज पूरी दुनिया इस चक्कर में क्यों हुआ क्या हुआ उसी के तस्वीर क्यों हुआ एक साहब को मौलाना मोहम्मद उमर साहब ने हालात लिखे ये हालात वो हालात ये हालात मौलाना ने उस खत के जवाब में लिखा आप जो मदरसे की चीजें इस्तेमाल करते हैं उसको इस्तेमाल करना बंद कर दो आपने जो मुझे खत लिखा है वो खत भी मदरसे के लेटर पेड पे लिखा है तो पहला काम तो ये करो ये जो कुछ हालात है इसका हल ये है कि मदरसे की चीजें इस्तेमाल करना बंद करो क्यों हुआ पहले जो हकीम और वैद थे वो नफ्स देखते थे और नफ्स देखकर मरीज का इलाज करते थे और यही सही तरीका है दुनिया जब से बनी यही तरीका था कि एलोपैथिक तो मेरे ख्याल से 100 साल भी नहीं हुए क्या पता नहीं कितने हो गए 100 तकरीबन इतने ही है एलोपैथी बाकी सही तरीका ये है कि नफ्स देखना और एक मरीज का इलाज करना एक मरीज को पेट में दर्द हुआ वो गया हकीम साहब के पास हकीम साहब ने नफ्स देखकर कंपाउंडर से कहा इसकी आंख में दवा डालो वो मरीज कहने लगा हकीम साहब पेट में दर्द है और आप आंख में दवा डलवाते हैं हकीम साहब ने कहा चुप हो जाओ कल रात को जो रोटी खाई थी वो जली हुई थी वो चिपक नहीं है इससे दर्द है पता चला आंख से बराबर नहीं दिखता पहले आंख का इलाज करूंगा फिर पेट का इलाज करूंगा अगर आंख का इलाज नहीं करूंगा बार बार जली हुई रोटी खाओगे जाओगे क्यों हुआ हालात क्यों आए सोचने का टाइम भी नहीं बस खुद ही सरवर और वो दलाल प्रणाली का किस्सा पढ़े थे स्कूल में क्या हुआ क्यों हुआ 2-4 निगड़ा लोग बोले 10 बार खुद ही राणे होते मारे हमारे मन खाली तो बड़ी मिठा रहे थे उनके होते राणे होते मारे खुद ही सवाल ऐसा है इससे ऐसा हुआ ऐसा ऐसा नहीं पहले सोच कि क्यों घर में हालात क्यों है परेशानियां क्यों है
ایک آدمی کے گھر میں بہت بدبو آتی تھی، بہت بدبو آیا اس کو بیچارے کو. تو اس نے بہت لوگوں سے پوچھا میرے گھر میں بہت بدبو آتی ہے. تو کسی نے مشورہ کیا کہ اگربتی جلاؤ. تو اسے اگربتی جلائی. اب جب تک اگربتی جلتی رہی تو خود کو بدبو دبی نہیں. جہاں اگربتی جلنا بند پھر بدبو چلتی. کیا کریں، بہت بدبو آ رہی ہے، بہت پریشان. کسی اور سے مشورہ کیا تو اس نے کہا بھائی لوبن جلاؤ، لوبن. تو لوبن جلایا. اب جب تک لوبن جلتا رہا وہ بدبو دبی رہی، لوبن کی خوشبو غائب رہی. پھر لوبن جلنا بند، پھر بدبو. اور کسی سے مشورہ لیا کیا کروں، بہت تکلیف میں ہوں، بہت حالات میں، بہت بدبو آتی ہے. اسپرے استعمال کرو، اسپرے. اب اس نے سب استعمال کیا لیکن اس نے کسی صحیح سمجھدار آدمی سے مشورہ لیا یار میرے گھر میں بہت بدبو آ رہی ہے. تو اس سمجھدار آدمی نے کہا تیرے گھر میں چوہے مرے پڑے ہیں، بلیاں مری پڑی ہیں، کتے مرے پڑے ہیں، پہلے اس کو نکال. سود کا چوہا، جھوٹ کا چوہا، ماں باپ بھائیوں کے حقوق کا چوہا، بہنوں کا حق، بھائیوں کا حق، بیٹیوں کا حق، سب چوہے مرے پڑے ہیں. اس گھر میں خوشبو آئے گی. نماز چھوڑ کے روٹیاں کما رہے ہیں، اس گھر میں خوشبو آئے گی. پہلے یہ مرے ہوئے چوہے نکال. سود کا اور جھوٹ کا اور دھوکے کا اور بہنوں کے حق کا اور بھائیوں کے حق کا، یہ سب چوہے مرے پڑے، اس کو نکال پہلے گھر میں سے، اس لیے بدبو ہے. تو یہ سمجھداری کا میں بہت وظیفہ پڑھتا ہوں لیکن حالات اچھے نہیں ہوتے ہیں. یاسین صاحب روز پڑھتا ہوں، اگربتی جلی، کوئی مذہب نے وظیفہ بتایا، لوبن جلا، یہ سب وظیفے اور لوگ سب گھر میں سب وظیفے. وظیفے بھی کیسے؟ اللہ اکبر. فرض گجا، فجر کی نماز گجا اور یاسین شریف پڑھیں گے. جبکہ حضرت شیخ نے فضائل کی کتابیں لکھا ہے نماز چھوڑنے کے 14,000 ہے، اس میں سے ایک ادا کیے ہیں نیک کاموں کا اجر ہٹا دیا جائے گا. تیرے وظیفے سے کام نہیں بنے گا. فجر اڑائی ہے، فجر اڑائی ہے اور وظیفے پڑھ رہے ہیں 7 مرتبہ الحمدللہ پڑھ کے مال پر غم بھی کرتا ہوں لیکن شام کو افطاری نہیں ہوتی. خیر کہنے کا مطلب میرے دوستو، ہم سب جو حالات میں ہیں اور جو تکلیف میں ہیں اس کی وجہ نہ مال کی کمی ہے، نہ اسباب کی کمی ہے، نہ چیزوں کی کمی ہے. مسلمانوں کی پریشانی کی جو وجہ ہے وہ دین نہ ہونا ہے. اور دین بہت آسان ہے، دیندار بن جائیں گے ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے، یہ طے ہے. حضرت شیخ نے واقعہ لکھا ہے، عبداللہ ابن زنان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرتبہ گھر میں مشورہ ہوا کہ بہت دن ہو گئے مچھلی نہیں کھائی، مچھلی کھانی چاہیے. تو باپ بیٹے دونوں مچھلی لینے گئے. برگر کا دور تھا، برگر انہوں نے 1.5 کلو لایا. وہ اتنی مچھلی لی کہ وہ مچھلی گھر تک لانے کے لیے مزدور چاہیے. برگر کا دور. تو مچھلی تو وہ لے لی اور وہاں ایک جوان کھڑا تھا، اس نے کہا مزدور چاہیے. تیار تو اٹھائی اور چلنا شروع کیا. اذان کی آواز ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اس مزدور نے مچھلی رکھی اور چلنا شروع کیا. میں کھاتا رہا. اذان ہو گئی، مجھے نماز پڑھنی ہے. آپ کی مچھلی آپ کو مبارک. وہ تو چلا، آپ کی کیا رائے ہے میں جو ہے وہ نماز پڑھنے آئے؟ ہمارا خدا یہ تھوڑا ہے، ہم اس کے پجاری تھوڑے ہیں. وہ تو اللہ باتتا ہے. وہ تو لگ کر چل گیا، اجازت دینے نہیں کہہ رہا. پڑھیں واقعات کو تک جو 8 انفرادی معاملات جو ہے اللہ کے آسر میں اس کو
سے ایک عمل یہ بھی ہے، ان فضائل کی کتاب کو انفرادی پڑھو، یہ زبردست کتابیں ہیں، باطل نے یوں ہی اس کتاب پر حملہ نہیں کیا، زبردست کتاب ہے، سمندر ہے، تنہائی میں پڑھے تو وہ تو مچھلی رکھ کر چلے نہیں اجازت رہا چلا، اور جب پوچھا تو بتایا کہاں جا رہے ہو؟ بولے اذان ہو چکی ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے، اگر آپ کو مجھ سے مزدوری کروانی ہے تو نماز کے بعد میں جا سکتا ہوں، ورنہ آپ کی مرضی، آپ کو مبارک ہو، تو چل دیا۔ اور باپ بیٹا مشورہ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کہ یہ مزدور ہے اور ایسا کرتا ہے تو اللہ نے ہم کو تو 2 پیسے دیے ہیں، ہمیں بطری تو اللہ اس پر عمل کرنا چاہیے، تو مچھلی وہی ہوتی، اور یہ باپ بیٹے بھی مسجد میں محبت رہے گے۔ جب مسلمان اللہ کے بندھن میں بندھا ہوا تھا تو ہر چیز آزاد تھی، جب مسلمان آزاد ہو گیا تو چیزیں بندھن میں آ گئی، مسجدوں میں لوگ لگنا شروع ہو گئے، مسجد کو لاؤ، اسے مسلمان آزاد ہوا ہے، مسلمان مسجد میں مسلمان کے جوتے سلامت نہیں ہیں، نماز قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے تو قیامت کی دن پتہ چلے گا، جوتے ضرور قبول ہو جاتے ہیں، کیوں؟ مسلمان آزاد ہو گیا تو چیزیں بندھن میں آ گئی۔ بھئی مسجد کا گلاس کا کیا قصور؟ تو بگڑا ہے مسلمان اور اس گلاس کو باندھتے ہیں، اللہ کیا گناہ ہے، اللہ پتھرے بولے ہیں، اس دن کے جموں کو باندھتے ہیں، اللہ اس کو کیوں باندھتے ہو، اس نے کیا قصور کیا ہے؟ کہ مسلمان آزاد ہوا ہے تو چیزیں بندھن میں آ گئی، جب مسلمان اللہ کے بندھن میں بندھا ہوا تھا تو چیزیں آزاد تھی، مچھلی آزاد ہے، کوئی خوف نہیں، یہ نماز پڑھ جائے مچھلی وہی ہے، اٹھائی گھر پہنچائی، نہیں بس جمعرات کے استعمال گئے تھے، یہ وہ کچھ بھی نہیں، فوراً بھی انہوں نے اپنے والدہ کو قصہ سنا ہے، یہ تو عجیب لڑکا ہے مزدور لیکن عجیب ہے، تو انہوں نے پوری کارگزاری سنائی، تو سکھیا سے بڑے لوگ تھے، بڑے دل والے، یوں کہا اسے روکو، وہ بھی مچھلی کھا کے جا رہے، اسے کہا آپ بھی مچھلی کھا لو، اب میرا تو روزہ ہے، میری جزاک اللہ کے جائے اسلام ہے، ارے افطاری ہماری قبول کرو، مسلمان تو ایسا ہوتا ہے، جزاک اللہ شکریہ چاہیے، ارے افطاری ہماری قبول کرو، یہ بات ہے کہ مسلمان کے دوسرے مسلمان کو دعوت قبول کرنی چاہیے، میں آپ کی دعوت قبول کرتا ہوں، غریب میں مسجد میں ہوں، بیٹھ کے اللہ نہ کروں گا، آپ کی افطاری کی دعوت قبول کروں گا، ٹھیک ہے، افطاری ہو، اس دور میں مہمان نوازی پوری ہوتی تھی، جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ابوذر غفاری کو کھانے لے گئے تو صرف کھلانے روانہ نہیں کیا، آپ کا قیام بھی کروایا، کوئی دور تھا مہمان نوازی پوری، تو رات کا قیام بھی کروایا۔ عبداللہ ابن زبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے محلے میں ایک لڑکی تھی اپاہج، لولی لنگڑی، جس کو باڑ لدوا کہتے ہیں، اور یہ ناعلاج بیماری ہے، لیکن ہم نے دیکھا صبح میں اچھی ہو گئی، ہم نے پوچھا تو اچھی کیسے ہو گئی؟ فرمایا کل رات کو آپ کے گھر میں جو مہمان آیا تھا، میں نے کہا اے اللہ اس کے صدقے وسیلے میں مجھے اچھا کر دے، میں فوراً اچھی ہو گئی۔ ہاں وہ مزدور لیکن دیندار تھا۔ جب میرے دوستوں طوفیلیوں کے دیندار کے طوفیلیوں کے کام بن جاتے ہیں تو میں اور آپ اور گھر کا ہر فرد، بچہ بچی سب دیندار بن جائیں گے تو ہمارے کام نہیں بنے گے، ضرور بنے گے، لیکن میرے دوستوں لیکیج ڈھونڈنا پڑے گا۔ لیکیج کہاں ہے؟ آپ کو لیکیج ڈھونڈنے کو تیار نہیں ہے کہ لیکیج کہاں ہے، حالات کیوں ہے، پریشانیاں کیوں ہے، اولاد نافرمان کیوں ہے، گھر میں برکت کیوں نہیں ہے۔ آپ کو لیکیج تلاش کرنا چاہیے، بیٹھ کے سوچنا چاہیے، بہت بڑا دخل روزی کا ہے۔ جیسے گجراتی میں کہوت ہے، جیسا ان ایسا من، جیسا کھاؤ گے ایسا اندر کا من بنے گا۔ تو یہ جو مبارک محنت ہے، صرف کھانے کے آداب اور سونے کے آداب سکھانے کی محنت نہیں ہے دوستو، غسل کے فرض اور وضو کے فرض سکھانے کی محنت نہیں ہے۔ اس محنت کے ذریعے سے یہ بات کہی جا رہی ہے
ہماری زندگی میں 100% دین آوے. صرف ہم اکیلے نہیں، ہمارے بیوی، ہمارے بچے، ہمارے گھر کا ہر فرد، ہمارے اڑوسی پڑوسی، کوئی بے دین نہ رہے. اور دین بہت آسان ہے، دین بہت آسان ہے. اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ، وہ دین، اس دن میں حفاظت ہے، اس دن میں 100% حفاظت. کھانے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھو لو، پہنچو کر دھو کر پوچھو مت. یہ دین ہے. کس کا فائدہ ہے؟ اللہ بولو گھر میں مثال دے رہا ہوں، کس کا فائدہ ہے؟ اپنا. بھئی مت پوچھو. یہ تو سائنس والے آپ کہہ رہے ہیں. مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ کہتے تھے یہ سائنس ابھی نابالغ ہے، جب یہ بالغ ہو جائے گی تو اس کا نکاح اسلام کے ساتھ ہو جائے گا. تو وہ تو ریسرچ کر کے آپ بتا دیں. ہمارے نبی نے تو 1400 سال پہلے کہا ارے مت دھو، اس میں جراثیم ہے، اس کو پوچھو مت، دھو کر مت پوچھو، پہنچو تک دھو دونوں ہاتھوں کو. یہ تو فائدہ ہوا اپنے جسمانی. دوسرا فائدہ کتابوں میں لکھا ہے، جو آدمی دونوں ہاتھوں کو پہنچو تک کھانے سے پہلے دھوئے گا، اللہ اس کو مکروہی کی حالت میں موت نہیں دے گا. کتنی بڑی فضیلت ہے. ہر عمل میں سراسر ہدایت، سراسر حفاظت. فجر جو پڑھ لے وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا. اثر کی 4 رکعت سنت غیر موقعہ ہے، اثر پہلے کی. اگر کوئی پڑھ لے اللہ کے نبی کی دعا، لیکن بس 4 رکعت پڑھ لی، ارے 8 پڑھنی چاہیے. عیسیٰ کی 17 رکعت پڑھنی چاہیے. اللہ سے تعلق بڑھے گا، سجدے جتنے زیادہ ہوگا اللہ سے محبت آئے گی. بس وہی 4 میں چھوڑنے میں لو. عیسیٰ کی 4 رکعت، اثر کی 4. کتنی بڑی فضیلت ہے. اللہ کے نبی کی دعا، رحمت کی دعا. تو یہ سب بولنے کہنے سننے کے لیے نہیں ہے میرے دوستوں. ہماری زندگیوں میں دین لانے کی محنت ہے. چلے پہ چلے لگ رہے ہیں اور زندگیوں میں سیدھی ویسی، کیا فائدہ؟ تو اللہ یہ پوچھے گا کتنے چلے لگے، کتنے 4 مہینے لگے. لا دین کتنا آیا، سنت شریعت کتنی آئی، تقویٰ کتنا آیا، توکل کتنا آیا، حقوق ادا کرنے کا فکر کتنا آیا. ہم ہمارے گھر سب کہہ رہے ہیں خروج بنائے، خروج نہیں ہے. خروج کے پیچھے مقصد ہے دین آوے. جیسے وضو بنائے، وضو نہیں ہے، وضو مقصد وضو کی عبادت کے لیے ہے، ایسے خروج دین کے لیے. معاف کرنا، ابھی تو بغیر لذت کا گناہ ہم سے نہیں چھوٹتا. تو لذت والے گناہ کیسے چھوٹیں گے؟ ٹخنوں کے نیچے سلوار پٹون لٹکانا، کوئی لذت نہیں. گانا سننے میں لذت، غیر عورتوں کو دیکھنے میں لذت، فلم دیکھنے میں لذت. ٹخنوں کے نیچے سلوار پٹون لنگی لٹکانے میں کیا لذت ہے؟ جب بغیر لذت کا گناہ نہیں چھوٹا تو لذت والے گناہ کیسے چھوٹیں گے؟ تو یہ محنت سے یہ چاہا جا رہا ہے ہماری زندگی میں دین آوے، سنت شریعت آوے، آخرت کا فکر آوے، تقویٰ آوے، توکل آوے. صرف کتابوں میں بیٹھ کر واقعات سننے سنانے کے لیے نہیں ہے. کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک لقمہ، وہ بھی حرام نہیں، شک والا، شک، وہ بھی بڑی بھوک کے بعد، بڑی بھوک کے بعد جب آپ نے کھا لیا تو وہ بلا کہہ رہے روز پوچھتے تھے آج نہیں پوچھا، روز پوچھتے تھے آج نہیں پوچھا. تو بھوک کی وجہ سے نہیں پوچھ سکا. بتا کیسے نہ ہے؟ جب پتا چلا وہ تو شک والا ہے، حرام نہیں ہے، صبح والا ہے. فوراً منہ میں انگلی ڈالی اور کہہ کر کے نکالنے کی کوشش کی. شدت کی بھوک، ایک لقمہ اندر کیسے نکلتا؟ کسی نے مشورہ دیا پانی پیو، پیالہ منگوایا، پانی پیا، پھر انگلی ڈالی، پھر نکالا. کسی نے کہا کیا کر رہے ہیں، ہلاک ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا اگر میری جان کے ساتھ یہ لقمہ نکلے گا تو میں اس کو نکالتا. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے بدن کا جو حصہ
مال حرام سے پرورش پاوے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو یہ واقعہ سے سننے کے لیے سوچنے کا کہ ہمارے کاروبار بیٹے کو لے کر بیٹھنے کا کہ بیٹا دنیا بنانے کے لیے آخرت مت اجاڑو، بیجا مال کی تعریف مت کرو، جھوٹ مت بولو، دھوکہ مت دو، نماز کا وقت ہو جائے چلے جاؤ، دکان ہم کو نہیں پالتی، ہمیں اللہ پالتا ہے. اپنے بچوں کو لے کر بیٹھنا اور گھروں میں ذہن بنانا، یہ سب دین ہے، یہ سب دین ہے. بس مال آ رہا ہے آنے دو، کہیں سے بھی آ رہا ہے مال چاہیے تو مال تو آئے گا لیکن راحت نہیں آئے گی، سکون نہیں آئے گا اگر یہ گڑبڑ سڑبڑ والا مال ہے. ہاں حلال ہے تو پھر راحت ہے، وہ استعمال کی صحیح جگہ ہوگا. ایک بات یہ بھی ہے کہ آدمی کو دیکھنا چاہیے اس کی روزی کیسی ہے تو اس کا خرچ کہاں ہو رہا ہے وہ بھی دیکھیں. خرچ صحیح ہو رہا ہے تو انشاءاللہ امید ہے یہ صحیح کمائی ہے، اور غلط لگ رہا ہے فنا ہونے والی دنیا پر تو خطرہ ہے، پوچھنا چاہیے. تو میرے دوستوں میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے میری آپ کی اور دنیا میں بسنے والے انسانوں کی کامیابی اپنے مبارک دین میں رکھی ہے. یہ مبارک دین زندگیوں میں بغیر محنت کے لیے آئے گا دوستوں، یہ طے ہے. اچھائیاں لانے کے لیے محنت ہے، برائیاں لانے کے لیے محنت نہیں ہے. سچ بتاؤ آنند میں کوئی اسکول ہے جہاں گالیاں سکھائی جاتی ہو؟ بولتے نہیں یار، میں بیان نہیں کر رہا ہوں یار، میرا ہوگا کرو. ہے کوئی اسکول جس میں گالیاں سکھائی جاتی ہو؟ کوئی بکس جس میں گالیاں لکھی ہو؟ کوئی ٹیچر پروفیسر جو گالیاں سکھاتا ہو؟ نہ اسکول ہے، نہ بکس ہے، نہ ٹیچر پروفیسر ہے، گالیاں کہاں سے ہے؟ اچھائیاں لانے کی محنت جب چھوٹ جائے گی تو برائیاں لانے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی، برائیاں خود بخود آتی ہیں. اجالا لانے کے لیے محنت ہے، اندھیرا لانے کے لیے محنت نہیں ہے. جب اجالا لانے کی محنت چھوڑ دیں گے تو اندھیرا تو خود بخود آئے گا. حق کی محنت جب چھوٹے گی تو باطل آئے گا. تو یہ جو محنت ہے وہ حق لانے کی محنت ہے. مسجد اور جماعت کیا ہے؟ مسجد اور جماعت یہی چاہیے کہ 100% دین محلے کے ہر فرد ہر گھر میں آ جائے. ان فکروں کو لے کر بیٹھنا برائے بیٹھنا نہیں ہے. بیٹھنے کے بعد گھڑی دیکھیے 2.5 گھنٹے لگاؤ، گھر فرد کی ملاقات کرو. محلے میں کتا مر جاتا ہے پورا محلہ فکر کرتا ہے، محلے میں بے دینی ہے تو سب کو فکر کرنی پڑے گی. مارے شو یہ سوچ مسلمان کی نہیں ہے. مارے شو اللہ کو جواب دینا ہے. محلے میں اگر ایک جوان آوارہ ہوا، ایک جوان، محلے کی تمام لڑکیاں خطرے میں ہیں. اگر ایک جوان آوارہ ہوا اور دیندار ہوگا تو انشاءاللہ چین سکون سب ہمارے لیے بھی آنکھوں کے ٹھنڈک بنے گا. تو اگر محلے میں ایک بھی نمازی ہے تو اس کی فکر سب کو ہونی چاہیے. آپ دیکھیں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں ایک نمازی قوم سے ایک باپ نماز پڑھتے ہی سیدھے سلیمان کے گھر گئے اور والدہ سے کہا آپ فجر کی نماز میں سلیمان کیوں نہیں تھے؟ رات بھر نفلیں پڑھتے رہے، صبح اٹھتے آنکھ لگ گئی. آپ رضی اللہ عنہ فرمایا رات بھر نفلیں پڑھنے سے بہتر ہے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا. ایک نمازی کم ہوا ہے تو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غم ہے. ہم سب سوچیں یہ غم اپنی اولاد کا ہے، آپ کو محلے والوں کو چھوڑ کے اپنی بیوی کا ہے، اپنے بچوں کا ہے. ایک ساتھ بھی کہہ رہے تھے سردیوں میں باپ جو ہے فجر پڑھنے جاتا ہے تو لیا بلا کے جاتا ہے بچے کو ذرا ٹھہرنا مت چھوڑا. ہنسنے کے لیے نہیں ہے یہ حالت کہ کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے اس کا. کتنا ایک نماز چھوٹ جانا انجام کے اعتبار سے ایسا ہے. مال دولت سب کچھ چھین لیا گیا، اکیلا کھڑا رہ گیا. ایک نماز کا چھوٹنا احساس نہیں.
یہ محنت برائے محنت نہیں ہے، اس محنت کے پیچھے مقصد ہے، اور مقصد کیا ہے کہ ایمان بنے، اعمال میں حقیقت آوے، دنیا سے بے رغبتی آوے، اللہ کا ڈر اور خوف آوے۔ اس لیے جماعتوں میں نکل کر کے قصے سنانے کے لیے نہیں ہے کہ کرایہ کا مکان تھا ایک ذرا سی مٹی، وہ بھی کتاب لکھ رہے ہیں مکھی کے سر کے برابر، ذرا سی مٹی میں کیا ہے؟ تو کہنے والا کہہ رہا ہے کل کو پتا چلے گا یہ ذرا سی مٹی کیا ہے، آپ کو پورا مکان ہڑپ کر جاتے ہیں، پورا مکان۔ مسئلہ آخرت کا ہے، دنیا تو چند روزہ ہے، آج مٹی پر ہے، کل مٹی ہم پر ہو جائے گی، منو من مٹی کے لیے نکل جائیں گے، یہ روپیہ پیسہ دھن دولت سب چھوٹنے والی چیز ہے۔ ہمارے ساتھ عشاء کی نماز آئے گی، آج ماشاءاللہ آپ لوگوں نے یہ جو مغرب سے عشاء کا وقت فارغ کیا اللہ کے دین کی بات سننے کے لیے، یہ ہماری کمائی ہے، اس میں کوئی پارٹنر نہیں، اس میں کوئی بھاگیدار نہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے جو مغرب سے عشاء کا اعتکاف کرے ایک خندق جہنم سے دور ہو جاتا ہے، اور ایک خندق کی مقدار مسافت جو ہے وہ زمین سے لے کر آسمان تک۔ تو پہلے گز میں بھی یہ نیت کرنی چاہیے اعتکاف کی، دوسرے گز میں بھی نیت کرنی چاہیے، اور جمعرات کے اجتماع میں اور بدھ کے مشورے میں یہ سب عمل مغرب پر ہوتے ہیں، تو یہ اعتکاف کی نیت کر لیں گے، مغرب سے عشاء کے اعتکاف کی فضیلت ہے۔ تو نیت کا بہت بڑا اثر ہے۔ نیت آدمی سے ہوتا ہے، نیت اگر کیا نیت، ہم عام طور پر پیسوں کی لیتے ہیں گنتے ہیں، بھائی گنتے ہیں، اچھا مجھے دینے ہیں تمہیں گن رہا ہوں، سچ بتاؤ کیا نہیں سے گن رہا ہوں، بولتے بھی نہیں آپ بولتے ہیں وجہ نہ جاتا رہے، ہاں ہونا کیا چاہیے، پوچھا نہ جاتا رہے، ہاں اس کی کم نہ جائے۔ اچھا جب دیکھتا ہے تو گنتا ہے، تو گنتا کیا کیسے گنتا ہے؟ حالانکہ کیا نیت ہونی چاہیے، پر وہ جو نیت کر لینا وہ اس سے زیادہ نہ آ جائے، تو دین ہو گیا، اور گنتے یہ جو گن رہا ہے یہ سیکھنا ہے، اس کے پاس پیسے کم نہ جائے، تو یہ دین ہے۔ نیت کا فرق بہت بڑا، اس لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی ابتدا وہیں سے کی، ہم لوگ پڑھتے ہیں ڈابے میں، سبب میں گئے حضرت مفتی احمد خانپوری صاحب، اللہ تعالیٰ کی عمر میں بہت برکت کرے، بہت طاقت قوت صحت تندرستی دے، بات چل رہی تھی نیت پر، تو انہوں نے کہا عام طور پر لوگ اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کے لیے کمانے کے لیے جاتے ہیں، کار کو چلاتا ہے، کوئی مزدوری کرتا ہے، کوئی کپڑے کی جو بھی کاروبار ہے، اس کو نیت کرنی چاہیے کہ میں یہ جو جا رہا ہوں، میرے دل میں میرے بوڑھے ماں باپ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں ان کو حلال روزی کھلاؤں۔ اگر یہ نیت کے ساتھ جا رہا ہے اس کا وہ کاروبار پورا دین عبادت ہے، لیکن اگر نیت نہیں کی تو وہی بس جا کر آ گئے۔ تو نیت کرنی چاہیے، ہر عمل میں نیت ہے، ہر عمل میں نیت ہے، میں کیوں کمانے جا رہا ہوں، چاہے کوئی بھی ہے، میرے دل میں اللہ نے میرے ماں باپ کا، میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کا نام رکھا کیا ہے، کھلا تو بدلا ہے، ذریعے باننے کے طور پر مجھے استعمال ہونا ہے، میں انشاءاللہ حلال کھلاؤں گا، ان کو حلال کھلاؤں گا اور اللہ کو ناراض نہیں کروں گا، تو اس کا یہ کاروبار پورا عبادت ہے۔ اب وہ جو بات کرے گا نا کسٹمر سے، وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، حالانکہ وہ تجارت کر رہا ہے، لیکن اس کی یہ نیت ہے ان کو حلال روزی کھلانا۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ دعوت کی مبارک محنت برائے محنت نہیں ہے، محنت کے پیچھے مقصد ہے، مقصد یہ ہے ہماری زندگی میں دین آ جائے، اور دین بہت آسان ہے، بہت آسان، سائیکل چلانے سے آسان دین پر چلنا ہے۔ اندھا آدمی سائیکل نہیں چلا سکتا، لیکن اندھا آدمی دین پر چل سکتا ہے۔ وہ دین جو ہم کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دے، وہ دین زندگی میں لانے کے لیے اگر 4 مہینے جیسا وقت مانگا جاتا ہو، لگانا نہ لگانا بعد میں طے کرنا، پہلے انصاف کی بات پر آ جاؤ، زیادہ ہے، بولتے بھی نہیں آگے، میں نے کنڈیشن لگائی نہیں لگائی، بعد میں طے کریں گے، پہلے انصاف کی بات پر تو آؤ کہ بھئی 4 مہینے زیادہ ہے، اتنا بڑا دین
جو ہم کو دنیا آخرت میں کامیاب کر دے، وہ دن زندگی میں لانے کے لیے صرف 4 مہینے صحیح اصولوں کے ساتھ، امیر کی اطاعت کے ساتھ، 3 بڑے جو قرآن بتا کر گئے وہ ترتیب کے ساتھ 4 مہینے لگا لیں، بہت آسان ہے۔ اچھا رہا مسئلہ دنیا کا، تو جو خرچ کریں گے 1 پر 10 اللہ دنیا میں دیں گے، 1 پر 7 اللہ آخرت میں دیں گے۔ اللہ کے راستے میں دعائیں ایسی قبول ہوتی ہے جیسے بنی اسرائیل کی نبیوں کی دعا قبول ہوئی۔ اس راستے کا گرد و غبار جو ہمارے جسم پہ لگتا ہے اس پر جہنم کیا کیا دھواں بھی ہرا، جو عمل کریں گے 7 لاکھ گنا بڑھا دیا جائے گا۔ کتنی کیا آگے اللہ کے راستے میں نکلے گا، 1 قرآن ختم کرے گا 7 لاکھ قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ 4 مہینے جائے گا، 1 مہینے میں 1 قرآن ختم کرے گا، 28 لاکھ قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب۔ 4 مہینے تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے گا، جبکہ 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے پر 2 پروانے، جہنم سے چھٹکارا، نفاق سے بری۔ کتنی بڑی کمائی ہو جائے گی آخرت کی، 100% اس میں اخلاص ہے۔ اپنی گاڑی پسینے کی کمائی لے کر نکالنا، ماں باپ چھوڑنا، بھائی بہن چھوڑنا، بیوی بچے چھوڑنا، دوست چھوڑنا، پھر اللہ کے راستے میں نکلنا، ہاتھ سے بستر بچھانا، بستر لپیٹنا، کھانا ہاتھ سے پکانا، گشتوں میں جانا، جن کے پاس جائیں گے وہ دیور بدلیں گے، منہ چڑھائیں گے، جاؤ آگے آپ کو سب پتا ہے، برا نہ لگانا، اس کے لیے خیرخواہی چاہنا، اس کے لیے دعائیں کرنا، اوہو کیا کمائی ہوگی۔ اس لیے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اس کام کی سادگی سے لوگ بھوکے گئے ہیں۔ کام سیدھا سادہ ہے، چاہے کچھ نظر نہیں آتا، یہ ام الاعمال ہے، اعمال کی ماں۔ مسجد آباد ہوگی، مدرسے آباد ہوں گے، خانقاہیں آباد ہوں گے، حافظ تیار ہوں گے، عالم تیار ہوں گے، قاری تیار ہوں گے۔ اب دیکھو 40 سال پہلے ہمارے شہر میں اتنے حافظ تھے، اتنے عالم تھے، اتنی مسجدیں تھی، اتنے مابیروں میں برقع تھا، کیسے ہوا؟ بس یہ لوگ اللہ کے راستے میں نکلے، لوگوں نے قربانیاں دی، تعلیم کو حلقوں میں بیٹھے، فضائل سنے، تو لوگوں نے نیت کیا اپنے بچے کو حافظ بنائیں گے، اپنے بچے کو عالم بنائیں گے۔ لوگوں کی تمنا ہے پیسے جمع ہوں گے، حج کرنے جائیں گے، عمرہ کرنے جائیں گے، حساب کر کر کے لوگ ماشاءاللہ زکات نکال رہے ہیں، حساب کر کر کے۔ یہ کیسا ہوا؟ یہ ٹوٹی ضروری نہیں کہ ہم قربانی دے رہے ہیں ایسی بن کر، ابھی تو جیسا کہا جا رہا ہے ایسا نہیں کر رہے ہم۔ ابھی تو ہماری گاڑی دھکا گاڑی ہے، مہینہ ہو جاتا ہے آج دلانا پڑتا ہے، مہینہ ہو گیا 3 دن لگاؤ، آج پہلا قرض ہے، آج دوسرا قرض ہے، سال ہو گیا سیدھا لگاؤ، یا دلانا پڑتا ہے۔ پھر بھی اس کے اثرات ہیں، اس کے انوارات ہیں، اس کے برکات ہیں۔ تو جیسا کہا جا رہا ہے اگر ایسا کریں گے تو کتنا نفع ہوگا، کتنا فائدہ ہوگا، سوچ نہیں سکتے، تصور نہیں کر سکتے۔ نیت کرو موت تک دین کی محنت کو اپنا کام بنائیں گے، مالدار بننے کا سور راستہ یہی ہے۔ میں یہی نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن حدیث کا فیصلہ ہے جب تقوی آئے گا، تقوی ہے اللہ کا ڈر، تو اللہ وہاں سے روزی دے گا جہاں سے گمان نہیں۔ اس محنت میں جب آدمی چلتا رہے گا تو اس کے اندر تقوی آئے گا، جب تقوی آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ سمجھا؟ بس ایسے ہی نکلو، اس کے پیچھے بہت مقصد ہے۔ تو نیت ارادہ کرو، موت تک اس کام کو کام رہے۔ ہماری سال کے چلے کی تشکیل کی نوبت نہیں آنی چاہیے۔ کیا دلانا پڑے گا؟ آپ کا سال ہو گیا تو کیا تبلیغ کو سمجھے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، دنیا میں کوئی محنت جس محنت کے لیے تشکیلیں ہو، جس کے لیے کوئی وصولیاں ہو، ایک محنت ہے صرف یتیم نبی کی، دین کی محنت یتیم ہے، اس کے لیے تشکیل، اس کے لیے وصولیاں، اس کے لیے اجر، ابھی نہیں فلاں ٹائم ڈگنا ٹائم، یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا۔ حالانکہ دنیا میں اس لیے آئے، ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد دین اور دین کی محنت ہے۔ 50 نمازیں ہمارے نبی کو دی تھی، یہی 24 گھنٹے کا دین تھا، 7 گھنٹے سریت سونے کی اجازت تھی،
17 घंटे बचे, 17 घंटों में 50 नमाज तकसीम करो। पता चला हमारा मकसद दुनिया है ही नहीं। अगर 50 नमाज होगी, फतेह करीम साहब रहमतुल्लाह कहते थे, अगर 50 नमाज होगी और ये उम्मत पढ़ती तो अल्लाह ऐसे रोजी देता जैसे चरिंद परिंद और जानवरों को देता है। हमारा मकसद ये नहीं है, हमारा मकसद तो आखिरत है। चंद रोजा जिंदगी है, यहाँ इतना रहना है। देखते देखते हमारे भाई होते अमरावती में, वो कहते थे पहले इंसान इतना लिखता है, फिर इतना लिखता है, फिर इतना लिखता है, फिर इतना लिख, फिर लिखता ही नहीं। ये है जिंदगी, ये जिंदगी है। ये कब बुलावा आ जाए कुछ नहीं पता। कौन सा सांस जिंदगी का आखिरी सांस हो, कौन सा दिन जिंदगी का आखिरी दिन हो, इस वजह से किसी को पता नहीं है। जिस कफन में हमको लपेटना है शायद वो कफन बाजार में आ चुका हो। और ये इंसान बड़ी बड़ी स्कीम और तदबीर और प्लान बनाता है, ये कर लूं, वो कर लूं, ये खरीद लूं, वो खरीद लूं। उसको पता भी नहीं है कि उसका नाम मलिकुल मौत की फहरिस्त में है। इसलिए हदीस का मफ़हूम है, अक्लमंद वो है, अक्लमंद वो है जो मौत से पहले पहले मौत की तैयारी कर ले। ये अक्लमंद है। इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए हम सब तरतीब बनाए। हमारी तस्कील की नौबत नहीं आनी चाहिए, हम खुद अपनी तरतीब बनाए। 10 साल हो गए मुझे जाना है, खत्म, जाना नहीं है, मुझे अपनी जमात बनानी है। हमको कोई जमात बना के दे तो क्या खाक तबलीग को समझे? खुद की जमात खुद बनावे, 3 दिन की खुद की जमात बनावे, चिल्ले की जमात खुद की बनावे, 4 महीने की जमात खुद की बनावे। मेरे साथ चलो, पहले से एडवांस है कि आज देखा 2-3 दिन से बाजार में बहुत बन गए। एक काउंटर कहना जाता है मंदी छे तो बन गया भाई, कोई जमात है बिस्तर लेके आ गए, क्या अभी तो कोई जमात नहीं। अच्छा जुम्मा तो है कोई जमात बोलिए, लगते थे 3 दिन नो डाउट। वहां इब्राहिम साहब कहते कुर्बानी दे रहे हो, लेकिन कुर्बानी ठिकाने लगाओ। कुर्बानी तब गई लेकिन ठिकाने लगी। तू हफ्ता 2 हफ्ता पहले तय करता, तेरे साथ नए नए साथियों को तैयार करता और इनको लेकर के आता, तो तेरी कुर्बानी ठिकाने लगी। तेरे 3 दिन लग गए, तो सोचा 3 दिन लग गए, लेकिन ठिकाने नहीं लगी कुर्बानी। वो तो देखा बाजार में मंगलवार हवा ना आया, बुधवार ना आया, आज गुरुवार तो काल जता रहे 3 दिन बाजार वो ठंडू। अल्लाह जानता है दिलों के पेट को। हफ्ता तय करने को क्या है हमारे बारे, इसीलिए तो नियत करो इस्लाम को काम बनाएंगे इंशाअल्लाह। तो नजर बताओ उसके लिए कौन से रजामंदी कब से तैयार है, 4 महीने के लिए बताओ और जिले जिले के लिए बताओ।